نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم معزز محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا درس مسائل رمضان المبارک کے عنوان سے سحری اور افطاری کرنے سے متعلق ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں سحری اور افطاری کی جو حد بندیاں ہیں، ان حد بندیوں کا لحاظ رکھنے کی ہمت اور توفیق عنایت فرمائے۔ سحری کھانا نہ صرف یہ کہ مباح ہے، بلکہ سحری کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور اگر کسی شخص کو بھوک نہیں لگی اور کوئی کھانے کا تقاضا موجود نہیں ہے تو وہ کم از کم 2-3 کھجوریں کھا لے، یا کوئی تھوڑی سی چیز کھا لے یا پانی پی لے، تاکہ اس سنت کی ادائیگی ہو جائے۔ سحری سے متعلق ایک بات سمجھ لیجئے کہ سحری کا اختتام ہم نے کب کرنا ہے۔ اس سلسلے میں عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات مشہور و معروف ہے کہ اذان تک سحری کھانے کا سلسلہ چل سکتا ہے، چنانچہ کھانا کھا کر جو نسوار لگانے والے ہیں وہ نسوار لگا لیتے ہیں، سگریٹ پینے والے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، اور انتظار ہوتا ہے اذان کا، اور اذان کے انتظار میں یہ سب کچھ عمل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں سمجھ لیں کہ سحری کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہے، سحری کا تعلق وقت کے ساتھ ہے۔ جیسے ہی صبح صادق طلوع ہو، اس وقت تک اس کا تعلق ہے۔ صبح صادق طلوع ہو گئی اور اس سے ہم نے آدھا منٹ بھی سحری بات ختم کی تو اس صورت میں ہمارا روزہ نہیں ہوگا، اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ تو سحری کے سلسلے میں یہ بات ہر بندے کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ سحری کے ختم کرنے کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ وقت کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک بھی اس کو بیان کرتا ہے، حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا، جب تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی کالی دھاری سے الگ نہ ہو جائے، واضح نہ ہو جائے، اس وقت تک تم کھا پی سکتے ہو۔ لہذا اللہ رب العزت نے اس کو وقت کے ساتھ جوڑا ہے، اس کو وقت کے ساتھ جوڑا ہے۔ اذان کبھی آگے پیچھے ہو سکتی ہے، مؤذن جو ہے وہ 1-2 منٹ لیٹ بھی ہو سکتا ہے، لہذا اذان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وقت کے دیکھنا چاہیے کہ وقت ختم ہو گیا ہے یا نہیں۔ اور جو کیلنڈر وغیرہ میں جو وقت لکھا ہوا ہے، کم از کم اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس سے 1 منٹ پہلے ہماری سحری ختم ہو جائے، بند ہو جائے۔ دوسری بات جو سحری سے متعلق سمجھنی ہے کہ اگر رات کو سحری کھانے کے لیے آنکھ نہیں کھلی تو پھر بغیر سحری کھائے صبح کا روزہ رکھا جائے۔ سحری کے چھوٹ جانے سے روزہ چھوڑ دینا یہ بڑا گناہ ہے اور بڑی ہی کم ہمتی ہے۔ اب اگر ایک بندے نے سحری
ختم کرنے میں غلطی کر لی اور غلطی سے وہ کھاتا پیتا رہا، مثلاً آنکھ دیر سے کھلی یا گھڑی خراب تھی، وہ پیچھے تھی اور اصل ٹائم آگے تھا، اور اس نے اس گمان پر کہ ابھی سحری کا وقت ہے سحری کھاتا رہا، لیکن سحری کا وقت حقیقت میں ختم ہو چکا تھا، تو اس بندے کا اب روزہ نہیں ہوگا۔ اس بندے کے ذمے قضا ہے کہ اس روزے کی قضا کرے، اس کے ذمے کفارہ نہیں۔ لیکن یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ باقی دن بھر کھاتا پیتا رہے، بلکہ باقی دن بھر احترام رمضان میں اپنے آپ کو روزہ داروں کی طرح ہی رکھے گا۔ وہ کھائے پیے گا نہیں، بلکہ وہ روزہ داروں کی طرح اپنے آپ کو بھوکا پیاسا ہی رکھے گا۔ اب اگر ایک بندہ ہے جس کو صبح ہونے کا شبہ ہو گیا، اب کہ وہ صبح ہوگی یا نہیں ایک شبہ ہو گیا اس کو، تو اب اس کے لیے کچھ کھانا مکروہ ہے، اور اگر وہ ایسے وقت میں کھا پی لے گا تو وہ گناہ کا مرتکب کہلائے گا، اور پھر معلوم ہوا کہ اس وقت صبح ہو گئی تھی تو پھر وہ روزے کی قضا کرے، اور اگر کچھ بھی معلوم نہ ہو شبہ ہی شبہ رہے تو اس صورت میں قضا کرنا تو واجب نہیں ہے۔ روزے کی قضا رکھنا، قضا کے طور پر روزہ رکھنا تو واجب نہیں، لیکن احتیاط یہ ہے کہ اس کی قضا رکھ لے۔ تو سحری سے متعلق یہ چند مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ اسی طرح افطاری کا عمل ہے، جب سورج یقیناً ڈوب جائے تو پھر بغیر انتظار کیے روزہ افطار کرنا چاہیے، اور دیر سے کرنا کہ جس میں ستارے نظر آنا شروع ہو جائیں، اندھیرا پھیل جائے، اتنی تاخیر مکروہ ہے۔ اور نقشوں میں دیا گیا جو سحر اور افطار کے اوقات میں کم از کم 2-3 منٹ کی احتیاط ضروری ہے، ورنہ 1 منٹ کی تو کرنی ہی چاہیے۔ افطاری کا جو عمل ہے وہ کھجور کے ساتھ کر لیں یا کسی بھی میٹھی چیز سے روزے کو افطار کریں تو یہ بہتر ہے، اور اگر کوئی کھجور یا میٹھی چیز نہیں ہے تو پانی سے افطار کریں۔ بعض لوگ جو ہے وہ نمک کی کنکری سے افطار کرتے ہیں اور اس کو ثواب سمجھتے ہیں، یہ غلط عقیدہ ہے، اس میں کوئی ثواب نہیں ہے۔ اور سحری کھائیں، افطاری کریں، اور افطاری کے بعد جو ہے وہ ہم نماز مغرب باجماعت پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ایسا نہ ہو کہ افطاری میں لگ کر کے نماز جماعت سے رہ جائے تو یہ بڑا گھاٹے والا سودا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سحری اور افطاری اپنے دین کی اتباع کے مطابق کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔